رسول اسی میں سب کچھ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس ابھی جمعے کی نماز سے پہلے ایک خط مجھے پہنچا ہے، پہلے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اور 1 روپے کا سکہ جو ہے اس کی تصویر عکس بھی، جس پر جناح صاحب کی تصویر کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ توجہ طلب گزارش ہے کہ 1 روپے کا سکہ جو کہ مارکیٹ میں زیر گردش ہے، میں نے تو ابھی دیکھا نہیں، آپ حضرات نے دیکھا کہ نہیں، جس کا اپروول ڈیزائن کرنے والا یا اس کو یا تو یہودی، پارسائی، مرزائی یا پھر کوئی اور بے دین بے ضمیر آدمی ہے، اس کو آدمی کہنا بھی آدمی کی توہین ہے۔ کوئی جانور بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ جس نے یہ نام کیا ہے کہ سکے کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نیچے علی اور قائد اعظم کی تصویر رکھ دی۔ جب یہ سکہ ہاتھ سے زمین پر گر جاتا ہے، گندی نالیوں میں چلا جاتا ہے، فلش میں گر جاتا ہے، صدیوں تک گٹر کی غار میں پڑا رہتا ہے، جس کا گناہ ملک پاکستان پر، اس کے سربراہوں کی گردن پر ہوتا ہے۔ اور اس نے لکھا ہے کہ آئے دن پاکستان میں دہشت گردی، سیلاب، زلزلے، دیگر قدرتی آفات جو نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن حکومت پاکستان کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ حکومت سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس 1 روپے کے سکے کو جو اس شکل میں ہے، اس کو فی الفور بند کیا جائے، یا کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی کے ناموں کو وہاں سے ہٹایا جائے، اور ایسا ڈیزائن کیا جائے جس پر کوئی گناہ نہ ہو۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں جان نثار اور حضرت علی کے ناموں پر بھی قربان، قائد اعظم کی تصویر جو کہ کسی بھی نوٹ پر نشان والی ہے تو اس کو تو حکومت نے جعلی قرار دیا۔ اور 1 روپے کے سکے پر اس میں محمد اور اس میں علی اور بانی پاکستان تصویر بنانا اور لکھنا توہین سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ لہذا میری حکومت پاکستان سے، بینک دولت پاکستان سے گزارش ہے کہ اس سکے کو فی الفور بند کیا جائے جو مارکیٹ میں زیر گردش ہے۔ 1 روپے کا ہو یا 10 روپے کا ہے یا 5 روپے کا، مطالبہ درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہر آدمی جس کے جیب میں وہ سکہ ہوتا ہے اور نکال کر وہ لیتا دیتا ہے بابوزو ہوتا ہے؟ ہر وقت بابوزو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ دے دیتے ہیں، وہ کھیلتے کھیلتے گرا دیتے ہیں سڑک پر، لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ اس جرم کی سزا کس کو ملے گی؟ اس کو ڈیزائن کرنے والوں اور اس کو قانونی قرار دے کر چلانے والوں پر۔ حکومت پاکستان اگر واقعتاً مسلمان حکومت ہے تو پھر اللہ کے نبی کے نام کی عظمت کا خیال کرے۔ کوئی مسلمان بے وضو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر ہاتھ نہیں لگاتا۔ غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر کوئی ہو جائے، اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں، کہ جان بوجھ کر کوئی کسی مقدس کلام کو، کسی تحریر کو انسان، کوئی مسلمان کہلانے والا ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس کے ایمان کا، اس کے جذبات کا، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی ہوگا، غیر مسلموں کے ہاتھ میں بھی جائے گا۔ لگتا ہے کہ اس قسم کے لوگ حکومتی اداروں کے اندر داخل ہو چکے اور حکمرانوں پر اثر انداز ہو چکے ہیں، جو بڑی لطافت کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے اسلام کی توہین کر رہے ہیں، اور حکمرانوں کو پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ ظاہر بات ہے کہ بہت ساری ایجنسیاں ہماری باتیں نوٹ کرتی ہیں، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، کیس بنا دیا جاتا ہے۔ ابھی عدالت میں کیسے دہشت گردی کا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا معنی یہ کیوں بیان کیا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے۔ یہ دہشت گردی ہے پاکستان اسلام کے کلمے کے نام پر بنائے ملک میں۔
لیکن اللہ کے نبی کے نام کی توہین یہ دہشت گردی نہیں. وہ ادارے جو حکومت تک ہماری باتیں پہنچاتی ہیں وہ یہ بات بھی پہنچا دیں کہ آپ کو یہ گوارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کی جائے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ کو گوارا ہے؟ ایک سوال یہ آیا ہے ام ہانی سے متعلق. ام ہانی کون تھی؟ یہ کیا ہے؟ کھول کر دکھائیں نا. ام ہانی ایک خاتون تھی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی. یہ لمبا سوال ہے بھائی، اس کو یا تو پہلے دے دیا جائے یا آئندہ جمعے دیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، جناب ابو طالب کی صاحبزادی تھی. ام ہانی ان کی کنیت تھی، ہند ان کا نام تھا. بعض نے فاختہ بھی لکھا ہے لیکن صحیح نام ہند ہے. یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ حضور کی چچا زاد ہمشیرہ تھی. مسلمان ہوئی تھی یا نہیں تھی؟ ہوئی تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر شروع میں مسلمان نہیں ہوئی. ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ ان کے شوہر کا نام تھا حبیرہ. ہاں وہ جسے آپ لاہور لکھتے ہیں، ہائے حوث. حبیرہ اور خاندان تھا ابو جہل کا، مخزومی تھا. یہ حبیرہ شاعر تھا اور مکہ کے ان اوباشوں یا ان شر پسند لوگوں میں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کی اور کفر پر قائم رہا. فتح مکہ کے موقع پر جب کوئی شخص پھر اسلام کا راستہ نہیں روک سکتا تھا تو یہ اتنا رذیل آدمی تھا کہ اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، وہاں سے یہ بھاگ گیا یمن کے علاقے میں یا کسی اور علاقے میں، وہیں کفر کی حالت میں مر گیا. البتہ ان کی بیوی ام ہانی جو اس وقت تک کافرہ تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازی، مسلمان ہو گئی. معراج کے موقع پر ان کے گھر سے سفر کا آغاز کیا یا کسی اور جگہ سے؟ شاید سوال کا اصل مقصد یہ ہے. یاد رکھیں معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے ہوئی اور ہجرت سے پہلے ام ہانی کفر پر تھی اور ایک کافر شوہر کے گھر میں تھی. اور صرف کافر ہی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا. تو یہ کیوں کر ممکن ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر یا اپنے مخلصین کا، صدیق اکبر جیسے مخلصین کے گھروں کو چھوڑ کر ام ہانی کے گھر جا کر آرام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا گھر ہے؟ اس کا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے. کو عقل میں آتی ہے بات؟ رسول اللہ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے مخلصین کا گھر چھوڑ دیا، اور ام ہانی کے گھر جو کہ مسلمان پہ نہیں ہوئی تھی اور ایک ایسے شوہر کی بیوی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا. یہ من گھڑت روایت ہے. معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی قرآن کریم سے معلوم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من بیت ام ہانی نہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں کو لے کے مسجد حرام سے، قرآن کو چھوڑ کر جعلی من گھڑت جھوٹی روایات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے گھر سے معراج کرایا جاتا جو کافر کا گھر تھا. کس قدر جسارت ہے. اس قسم کی جھوٹی جعلی روایتیں بے شمار گردش کرتی ہیں ہماری کتابوں کے اندر. اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ایک ایک بات کی تحقیقی ریسرچ کی اور لوگوں کو جگایا.
اس لیے ہو سکتا ہے کہ معراج کے قصے بیان کرتے وقت کوئی مسجد کا امام بیچارہ جس کا مبلغ علم جو یہ رسالوں کے اندر چھپنے والے یا اخباروں میں چھپنے والے مضامین حد تک ہوتا ہے، اس نے بنیادی کتابیں پڑھی نہیں ہوتی، بس عوام الناس کا بھی ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر سارے لا لیتے ہیں، سوچنے کی سمجھنے کی یہ کوئی کوشش نہیں کرتا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ عقل کے دائرے میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتی ہے، اس وقت تک ام ہانی غیر مسلمہ تھی اور ان کا شوہر ان کے ساتھ رہتا تھا اور وہ بڑا سخت دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہجرت کے 8 سال کے بعد جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو تب ام ہانی مسلمان ہوئی اور مسلمان ہوئی تب ہوئی کہ شوہر اس کا بھاگ گیا۔ اس واسطے اس طرح کے جھوٹ بے شمار آپ کو نظر آئیں گے، ان پر کان نہ دھرا کریں۔ جس عالم کے علم پر اور جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے اس سے پوچھ لیا کرے مسئلہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسئلہ مجھ سے پوچھیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، تھا اور ہوں بھی، لیکن جو کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ صحیح بتاؤں گا، اللہ کے فضل سے بات کر رہا ہوں، اور جو مجھے معلوم نہیں ہوگا تو صاف کہتا ہوں کسی اور عالم سے رابطہ کریں، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اپنی کسی بات پر میں اڑ جاؤں، کسی وقت ہو سکتا ہے غیر تحقیقی بات میری زبان سے نکلی ہو، نیت میں فطور نہیں، مطالعے میں کمزوری ہو سکتی ہے، غیر تحقیقی بات زبان سے نکل سکتی ہے، اگر دلیل کے ساتھ اس کی غلطی واضح کی جائے تو مجھے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا، میں شکریہ کے ساتھ قبول کروں گا، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ صحیح مسئلہ معلوم کر کے صحیح مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ معراج کی رات یعنی 27ویں رجب لوگ ساری رات شب بیداری کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کرے کہ ہر رات شب بیداری کریں، لیکن صرف 27 رجب کو شب بیداری کرنا اور اس کو ثواب کا کام سمجھنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہے من گھڑت بات۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے، آپ کے ارشادات سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ ساری رات نفلوں میں گزار دینا اور فجر کے فرائض کو چھوڑ دینا نیند کی حالت میں، یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے۔ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا وہ ایک مستقل تفصیل طلب بات ہے، لیکن امت کے لیے کیا لے کر آئے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کا جس شخص نے اہتمام کر دیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بھی قدر افزائی کی ہے، اور وہ تحفہ جو امت کا لے کر آئے تھے اس کو بھی اس نے قبول کر لیا، اور جو نماز 5 وقتہ کا اہتمام نہیں کرتا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بھی رد کر دیا ہے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے یہی مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، آج اس کی 4 تاریخ ہے، 5، اس کی 15ویں تاریخ ایک رات آتی ہے جس کو ہمارے اس پاکستان میں ہندوستان میں شاید افغانستان اور بھی ہو شامل، اور ایران تو خیر منبع ہے اس کا، شب برات کیا کہتے ہیں، شب رات اور شب برات، جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں شب برات۔ 30-35 سال پرانی بات ہے، نیا میں جب آیا تھا تو یہاں سمن آباد میں ایک مدرسہ میں جلسہ تھا، وہاں مجھے بھی بلایا گیا تھا، اور ہمارے پڑوس میں ایک علامہ رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا اس واسطے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، 6-7 القاب ان کے ساتھ ہوتے تھے۔
اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کے ہاتھ چومنے سے اگر انسان غرور و تکبر میں آ جائے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اصلی یا نقلی، بناوٹی، خود ساختہ، جعلی القابات کی بھرمار. جب میں نے آیا تو کہا کرتا تھا، واقعتاً میری عمر بھی تھوڑی تھی، 20-21 سال کی عمر کا تھا. کہتا یہ چھوکرا سا ہے، اس کو میں جلدی بھگا دوں گا. باہر اس کی بڑی عمر تھی. کہتا زور سے نعرہ لگاؤ تاکہ مسجد شہداء میں آواز جائے. اس زمانے میں 50 روپے اجرت پر ایک نعرہ لگانے والا رکھا ہوا تھا. اور زور سے نعرہ لگاؤ تاکہ جامع اشرفیہ تک آواز جائے. اور زور سے نعرہ لگاؤ تاکہ رائے وینڈ تک آواز جائے. یہ 3 باتیں ہوتی تھیں. میں نے کبھی کسی بات کا نوٹس نہیں لیا، میرے سارے نمازی گواہ ہیں. 6 مہینے کے بعد مجھے اپنے نمازیوں میں سے کسی آدمی نے یہ کہا، بلکہ رکا دیا اور بڑے غم و غصے کا اظہار کیا کہ تو بڑا عجیب ڈھیٹ قسم کا آدمی ہے، تیرے خلاف ہر جمعے میں تقریریں ہوتی ہیں اور تو نوٹس بھی نہیں لیتا، کوئی بات کسی بات کا جواب نہیں دیتا. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ واقعتاً میرے خلاف تقریریں ہوتی ہیں. میں نے انہیں تحمل سے کہا بھائی بات یہ ہے، میرے ذمہ اللہ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری لگائی ہے. یہاں جو اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو یہ میری ذمہ داری ہے. لوگوں کی گالیوں کا جواب دینے کے لیے مجھے نہیں بجا. وہ اپنے کام میں لگے رہے، میں اپنا کام کرتا ہوں. قرآن کریم کی 6236 آیات ہیں. ابھی تو میں نے چند آیات نہیں بیان کی. ان کو چھوڑ کر میں ان کی مغلظات اور گالیوں کا جواب دینا شروع کرتا، یہ میرے منصب میں نہیں. بہرحال بات گزر گئی. پھر کچھ عرصہ کے بعد میں پیدل چل رہا تھا راستے میں. وہ علامہ اسکوٹر پر تھے. دور سے دیکھ کر مجھے تو ان اسکوٹر سے اتر کر، وقت گزر گیا، ہم نے بھی مر جانا ہے، وہ بھی چلے گئے. مجھے اس پرتپاک طریقے سے گلے لگا کر ملے جیسا کہ شاید میں استاد اور وہ شاگرد. میں خود حیران رہا کہ یہ آدمی ہر جمعے میں میرے خلاف بیان کرتا ہے اور آج مجھے اس طریقے سے مل رہا. خیر میں نے کبھی نوٹس نہیں لیا، نہ ان کو کہا، جیسا ایک مسلمان کہا ہوتا ہے. میں نے ان کی خیر مقدم بھی کیا اور خندہ پیشانی سے پیش آیا. گزر گئے. شاید زندگی میں 2-3 دفعہ ملاقاتیں ہوئیں. پھر کچھ عرصہ کے بعد پتہ چلا کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. اگر ایمان سلامت لے کر گئے میری وجہ گالیوں کی وجہ سے نہیں تو خدا ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ وہاں تقریر ہو رہی تھی تو وہ مجھ سے پہلے تقریر کر رہے تھے تو بار بار شب برت کہیں. میں سوچتا رہا یا اللہ یہ شب برت کیا چیز ہے. مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی شب برت کیا ہوتی. میں ذرا نا تجربہ کار سا طالب علم تو اس کے بعد میری باری آئی تب میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ شب برت نہیں ہوتی، شب برات ہوتی ہے، یعنی اصل میں. خیر اس وقت بات ہو گئی. مطالعہ اس وقت بھی ناقص تھا اور آج بھی دعویٰ نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں اس رات کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، بڑے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں اور اسی کی بنا پر پورے ہندوستان میں، پاکستان سمیت اس رات میں لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں. مارکیٹوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، مساجد میں چراغاں کیے جاتا ہے، رات بھر نفل پڑھے جاتے ہیں اور پھر اخباروں میں مضامین شائع ہوتے ہیں. کچھ غیر مستند کتابوں میں اس کے لیے جعلی جھوٹی من گھڑت روایات گھڑ کر اس رات کے فضائل و مناقب اتنے بیان کیے گئے کہ انسان سمجھتا ہے شاید اس سے بڑی رات ہے ہی کوئی نہیں. لیکن اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایک ایک چیز کی تحقیق کی. تو میں اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کے بارے میں جتنی روایات ہیں، حدیث کی کتاب میں جتنی روایات ہیں، محققین نے ایک ایک روایت کے ایک ایک حصے پر بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سب کی سب موضوع اور من گھڑت روایات ہیں. جس نے تحقیق نہیں کی وہ اس کے فضائل حدیث کی کتابوں میں دیکھ کر عمل کر رہا ہے. ایک عام آدمی اگر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر ضرور دیں گے.
وہ اللہ کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر کام کر رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں کوئی نماز نہیں بتائی. یہاں تو لوگوں نے ایسی نمازیں نکالی ہیں کہ اس میں 100 رکعتیں پڑھی جائیں تو ہر رکعت کے اندر 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پتہ نہیں کیا کیا جائے کیا کیا جائے. اور کسی نے یوں کہا کہ اس کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں تو ہر رکعت کے اندر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے. وہ تو من گھڑت باتیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ کسی ایک جگہ پر تو نہیں قائم رہتے. یاد رکھیں کہ دین جو ہمیں پہنچا ہے وہ مدینہ طیبہ سے نکل کر آیا ہے. اور مدینہ منورہ میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت رہتی تھی وہاں کو فارسی زبان نہیں بولی جاتی تھی, وہاں عربی زبان بولی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ساری عربی زبان میں ہیں, اللہ کا قرآن سارا عربی زبان میں ہے. اس رات کا جو نام ہے شب, یہی بتا رہا ہے کہ یہ جعلی کام ہے. شب فارسی زبان کا لفظ ہے. اگر کوئی شب کا معنی ہوتا ہے رات, تو شب رات جو کہتے ہیں رات اس کا معنی ہو گیا رات. اور جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں شب برات, وہ رات جو برات والی ہے. یہ برات کیا ہے؟ یہ عربی کا زبان کا لفظ ہے. حدیث میں اس کے لیے کوئی لیلۃ البرات اس کا ہم معنی لفظ نہیں ہے. کوئی حدیث دنیا کے اندر ایسی نہیں, صحیح حدیث جس کے ایک ایک حصہ اور ایک راوی صحیح ہو اور اس میں لیلۃ البرات کا لفظ آیا, ایسی روح زمین میں کوئی حدیث نہیں. برات کا کیا معنی ہے؟ سورہ توبہ آپ نے پڑھی ہے, سورہ توبہ پڑھی ہے آپ نے, یقیناً پڑھی ہوگی, اللہ توفیق دے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ, یہی ہے نا, براءۃ من اللہ ورسولہ. اس کا معنی ہے نفرت اور بیزاری. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, اللہ بیزار ہیں اور اس کے رسول بھی بیزار ہیں مشرکین سے. بریء بریئون, براءۃ مادہ ایک ہے, براءت کا معنی ہے نفرت اور بیزاری. براءۃ من اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی طرف سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین, جن مشرکین سے معاہدہ ہے اس سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو لیلۃ البرات بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رات جس میں نفرت اور بیزاری ہوتی ہے. جن لوگوں نے اس رات کو ایجاد کیا انہوں نے تو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق ایجاد کیا. وہ نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں سب صحابہ سے, سارے مسلمانوں سے. دریاؤں پر جا کر, نہروں پر جا کر باقاعدہ پرچیاں ڈالتے ہیں کہ جلدی جلدی آئیں اور ہمیں ان دشمنوں سے نجات دلائیں. امام غائب کو دعوت دیتے ہیں جلدی جلدی آئیں اور ہمیں ان دشمنوں سے نجات دلائیں. اس لیے لیلۃ البرات یعنی نفرت اور بیزاری والی رات. لیکن مسلمان جو لیلۃ البرات کہتا ہے, کس سے نفرت اور بیزاری کر رہا ہے؟ کہ جو اعمال ان روایات میں بیان کیے ہیں وہ تو سب کے سب من گھڑت ہیں. تو پھر ہم غیر محسوس طریقے سے, غیر شعوری طور پر کس کا مطلب پورا کر رہے ہیں؟ پھر گھڑنے والوں نے روایتیں یہ بھی گھڑی کہ اس رات کے اندر عمریں تقسیم ہوتی ہیں. اس سال میں جس نے مرنا ہے اس کے حضرت اسرائیل کو اس کو باقاعدہ اس کا نام بتا دیا جاتا ہے. رزقیں تقسیم ہوتی ہیں, فیصلے ہوتے ہیں. اس کا نام قرآن کی آیت میں تحریف کر کے لیلۃ سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ,
اور اس کا مصداق بیان کیا جاتا ہے اس شب برات 15 شعبان کو، یعنی ہل جاتا ہے خدا کی قسم اس تحریف پر۔ قرآن دوسری طرف کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں ہم اس کو اتارا، وہ ہے رمضان کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد رمضان والی رات ہے، یہ 15 شعبان نہیں۔ لیکن کتنے جری لوگ ہیں کہ تحریف قرآن میں کر کے لیلۃ المبارکہ کا مصداق جو ہے 15 شعبان کو لیا گیا، اور ہم ہیں آنکھیں بند کر کے، کانوں کو سن کر کے ہر چیز کو آمنا وسلمنا، صدقے یا رسول اللہ۔ شب برات سے اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، سب من گھڑت بات ہے۔ ابھی میں جمعے سے پہلے بہت سارے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، ہندوستان میں پٹنہ میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، اور اسی کتاب کے لکھنے کے نتیجے میں سن 892 ہجری میں ہندوستان کے کچھ مغلوں کے دور حکومت کے اندر کسی بدنصیب نے ان کو شہید کر دیا۔ تو ایک بات یہ میں نے عرض کرنی تھی کہ ابھی یہ رات آنے والی ہے، اللہ آپ کو ہر رات ساری رات اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قبول بھی فرمائے، لیکن وہ عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور آپ کی اتباع میں ہو۔ من گھڑت روایات کی بنا پر، خود ساختہ باتوں کی بنا پر آپ کوئی بات نہ کریں، وہ بات نہیں ہوتی، منہ پر ماری جاتی۔ اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ سے جو عبادتیں منقول ہیں ان کو کریں، اللہ کے ہاں وہ قبول کی جائیں گی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے منقول نہیں ہیں وہ خود ساختہ باتیں ہیں، خود ساختہ باتوں پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ باتیں جو آپ نے یہاں سنی ہیں پھر اپنے گھروں تک بھی پہنچا دیں، اپنے حلقہ احباب تک بھی پہنچا دیں۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو غلط فہمی کے شکار ہیں اور نیک نیتی کی بنا پر بیچارے اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی نیت میں شک نہیں کرتے ہم، لیکن بے علم ہیں، بے خبر ہیں، ان کو فریب دیا گیا ہے، تو ان کی اصلاح کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ذمہ داری کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ماننا نہ ماننا اس کے کام ہے، ہم اپنا فرض ادا کر دیں۔ یہ چند میں تفصیلی بات نہیں کر سکا آپ سامنے، صرف مختصر سے اشارات آپ کے سامنے کیے ہیں، یہ سوالات سے کچھ ان کے جوابات آپ سے عرض کر دیے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں ہمارے سامنے لا کر اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی شکل میں لا کر اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔